کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ برحق، معبود برحق صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا گیا تو معبود باطل ہے، جھوٹا معبود ہے. سچا معبود جس کی عبادت کی جائے حق کے ساتھ، وہ تنہا ایک اللہ کی ذات ہے. یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. یہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان سے بھاری ہے. یہ لا الہ الا اللہ وہ عظیم چیز ہے جس نے اس کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا. دلوں کو سکون دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور جو اللہ والا بن جائے، جو توحید والا بن جائے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. جیسے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں اسی طرح ایمان بوسیدہ ہوتا ہے. اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے دل میں ایمان کو تر و تازہ کر دے. تو دلوں کا سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل مولا کی انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جیسے چاہتا ہے بدلتا ہے، پھیرتا ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پہ ہی پھیرنا. جو لذت سجدے میں ہے، ہاں سجدہ دل سے ہو، سجدے میں آنسو بہتے ہوں تو یاد کیجئے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اس آنکھ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عقیدہ توحید انسانیت کو انسانیت کے در سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے. وہ جو خالق و مالک کو بھلا بیٹھے، وہ جنہوں نے اپنا رشتہ اغیار سے جوڑ لیا، وہ جو انبیاء کے پہلے پیغام کو بھلا بیٹھے، ان کو ایک اللہ کی طرف بلانا وہ عظیم پیغام ہے جو ہر دور کے نبی نے اپنی امتوں کو دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. مولا فرماتا ہے ہم نے ہر قوم میں ہی رسول بھیجے، اور ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دیا ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابل جو طواغیت پوجے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو ماننا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اللہ کے مقابل پوجے جانے والے طواغیت کا انکار نہ ہو. اگر کوئی اللہ کو بھی مانے اور بالغ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا کرے، دونوں کے ساتھ کام چلانا چاہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. عقیدہ توحید وہ عظیم نور ہے جب یہ انسان کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، تو انسان کا زندگی کا ہر پہلو جگمگا اٹھتا ہے. مواحد وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو غیر اللہ سے اپنی نسبت توڑ لے لیکن خالق سے نہ جڑے. توحید تو نام ہے غیر اللہ سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑنے کا نام. ایک شخص توحید کا دعوے دار ہے کہ میں عقیدہ توحید کو سمجھ چکا ہوں، اس عقیدے کو مان چکا ہوں، لیکن وہ اپنی عملی زندگی میں خالق و مالک سے جڑا نہیں ہے، تو وہ توحید کے مقصد کو نہیں پا سکا. توحید وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. توحید وہ عظیم پیغام ہے، وہ عظیم بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ مالک کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا. توحید وہ عظیم منہج ہے کہ اس کو سمجھے بغیر انسانیت جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتی. اسی لیے ہر نبی کی کوشش، ہر نبی کا پہلا پیغام، تمام انبیاء کا، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیغام توحید کو سمجھایا. اور سب سے پہلے صحابہ نے اس پیغام کو سمجھا، سمجھ کے اپنی زندگیوں میں لاگو کیا، اپنی زندگیوں میں نافذ کیا،
اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے لازم ہے اب وہ عقیدہ توحید کو سمجھے منہج صحابہ پر چلتے ہوئے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی چنی گئی جماعت کے لوگوں نے تسلیم کیا، ویسے ہم اس پر ایمان لائیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں عقیدہ توحید کو سمجھنا چاہتا ہوں، ماننا چاہتا ہوں، تو اس پر لازم ہے سب سے پہلے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ رب کوئی، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تو رب اللہ ہے، معنی خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس دھرتی پہ کوئی اور خالق و مالک نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی افضل و اعلیٰ ہو، انسان کتنا ہی بزرگ و برتر ہو، انسان اپنی ذات کے امور کا مالک نہیں ہے، غیروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے آسان سے جملے میں بات سمجھاتا ہوں، انتہائی آسان، دل میں اتر جانے والی گفتگو۔ انسان اپنی ذات سے متعلق معاملات میں خود مختار نہیں ہے۔ میں انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ السلام پر بیماریاں بھی آتی تھی، تکلیفیں بھی آئی تھی، ہجرت بھی کرنی پڑی تھی، بیٹیوں کو طلاق بھی ملی تھی، احد میں زخمی بھی ہوئے تھے، زوجہ محترمہ پر تہمت بھی لگی تھی، زہر والا کھانا بھی پیش کیا گیا تھا۔ وہ کون سی تکلیف ہے جو امام الانبیاء پہ نہ آئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جب پیارے حبیب اپنی ذات پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال نہ سکے تو وہ کسی اور کی مصیبت کیسے ٹال سکتے ہیں؟ مختار کل وہ ہے جس کو خالق اور مالک کہا جاتا ہے، جو چاہے کرے۔ نہیں جی آپ نہیں مانتے، اللہ بھی مختار کل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے سمجھانے کے لیے بات مانتے ہیں۔ قیامت کے دن شفاعت پہ آپ کو یقین ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں ان پیاروں میں شامل کر دے جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جو مختار کل ہوتا ہے، جس کے اختیار میں سارا کچھ ہو، وہ سفارش تو نہیں کرتا نا، وہ تو آرڈر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ آپ کسی وزیر کے پاس گئے اپنا کوئی مسئلہ لے کے، وزیر کے کنٹرول میں وہ بات نہیں ہے تو وہ سفارش کرے گا کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا پیارا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرے محلے کا ہے۔ اب وہ کس کو کرے گا سفارش؟ وزیر اعظم کو۔ وزیر اعظم اس کی بات مان لے گا، کیوں؟ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ وزیر اعظم کے پاس جاؤ اور وہ ایم این اے کو سفارش کرے، ممکن ہے یہ؟ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پیارے نبی سفارش کریں گے، ہر کلمہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی شفاعت کریں گے، تو معنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے۔ اگر مختار کل ہو تو شفاعت ختم، پھر تو آپ آرڈر کریں، یہ جنت میں، یہ جہنم میں، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو۔ آپ تو آخری لمحات تک اپنے چچا کی بھی منت کرتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ۔ ایک بار میرے کان میں پڑھ دے تاکہ میں اللہ کے ہاں تیری شفاعت کر سکوں۔ تو مختار کل وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ اس توحید ربوبیت کو تسلیم کر